اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ وہ لوگ ہیں انہیں بالا خانوں یعنی اونچے بھونے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، اگر تم اس سے نہ پکارو، بس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔ چلنا پوری شخصیت کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا یقین اتر جائے وہ سراپا عز و تواضع بن جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان سے بڑائی کا احساس چھین لیتا ہے۔ ان کا چلنا پھرنا اور رہنا سہنا ایسا ہو جاتا ہے جس میں بندہ ہونے کی روح پوری طرح سمائی ہوئی ہو۔ رحمان کے بندوں کا معاملہ اگر صرف اتنا ہی ہو تو کوئی بھی ان سے نہ الجھے، مگر اللہ کی معرفت انہیں اللہ کا داعی بھی بنا دیتی ہے۔ بس یہیں سے ان کا ٹکراؤ دوسرے سے شروع ہو جاتا ہے، ان کا اعلان حق باطل پرستوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور وہ ان سے ٹکرانے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر یہاں بھی اللہ کا خوف انہیں جوابی ٹکراؤ سے روک دیتا ہے۔ وہ ان سے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت ہی کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی بے چینی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف دن کے وقت اللہ کو بے تابانہ پکارتے رہتے ہیں بلکہ ان کی راتوں کی تنہائیاں بھی اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا احساس انہیں حد درجہ محتاط بنا دیتا ہے۔ وہ ذمہ دارانہ طور پر کماتے ہیں اور ذمہ دارانہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس انہیں اپنے آمد و خرچ کے معاملے میں معتدل اور محتاط بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی کے دنائم میں سے ہے کہ وہ اپنی معیشت میں بیچ کی راہ اختیار کرے۔ اس آیت 68 سے 71 میں 3 گناہوں کا ذکر ہے: شرک اور قتل ناحق اور زنا۔ یہ تینوں گناہ اللہ اور بندوں کے حق میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پر حقیقی ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی ان تینوں گناہوں سے دور ہو جائے۔ جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہوں وہ توبہ کر کے ان کے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ جو لوگ توبہ اور رجوع کے بغیر مر جائیں ان کے لیے اللہ کے یہاں نہایت سخت سزا ہے جس سے وہ کسی حال میں بچ نہ سکیں گے۔ اللہ کے نزدیک اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جو نیکی آدمی کو اللہ سے بے خوف کرے وہ بدی ہے، اور جو بدی آدمی کو اللہ سے ڈرائے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے نیکی۔ اگر ایک آدمی سے برائی ہو جائے اس کے بعد اسے اللہ کی یاد آئے، وہ اللہ کی پکڑ کو سوچ کر تڑپ اٹھے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ پڑے، تو اللہ اپنی رحمت سے ایسی برائی کو نیکی کے کھانے میں لکھ دے گا، کیونکہ وہ آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن گئی۔ اس آیت 72 سے 74 میں
मौजूदा दुनिया में गलत काम है, उन सब का मामला यह है कि शैतान ने उन्हें ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बना रखा है। हर बातिल परस्त अपने नज़रिए को खुशनुमा अल्फाज में पेश करता है। इसी ज़ाहिरी फरेबी की वजह से लोग इन चीज़ों की तरफ खींचते हैं। अगर उनके इस ज़ाहिर गिलाफ को हटा दिया जाए तो हर चीज़ इतनी मखलूक दिखाई देने लगे कि कोई शख्स उसके करीब जाने के लिए तैयार न हो। इस एतबार से हर बुराई एक किस्म का झूठ है जिसमें आदमी मुब्तला होता है। मौजूदा दुनिया में आदमी का इम्तिहान यह है कि वह झूठ को पहचाने, वह ज़ाहिरी पर्दे को फाड़ कर चीज़ों को उनकी असल हकीकत के एतबार से देख सके। जब किसी को एक ऐसी नसीहत की जाए जिसमें उसकी ज़ात पर ज़द पड़ती हो तो वह फ़ौरन बिफर उठता है। ऐसा शख्स आदमी की नज़र में अंधा बहरा है, क्योंकि उसने अपनी आँख से यह काम न लिया कि वह हकीकत को देखे, उसने अपने कान से यह काम न लिया कि वह सच्चाई की आवाज़ को सुने। उसने नसीहत का इस्तकबाल सुनने और देखने वाले आदमी की हैसियत से नहीं किया, उसने नसीहत का इस्तकबाल एक ऐसे आदमी की हैसियत से किया जो सुनने और देखने की सलाहियत से महरूम हो। अल्लाह की नज़र में देखने और सुनने वाला वो है जो निरर्थक घटिया बात को देखे तो उससे एराज़ करे, और जब उसके सामने सच्ची नसीहत लाए तो फ़ौरन उसे कबूल कर ले। हर आदमी जो कुंबे वाला है वो अपने कुंबे का इमाम है। अगर उसके कुंबे वाले मुत्तकी हैं तो वह मुत्तकियों का इमाम है, और अगर उसके कुंबे वाले खुदा फरामोश हैं तो खुदा फरामोशों का इमाम। इस आयत 75 से 77 में जन्नत के ऊंचे बालाखानों यानी उच्च भवनों में वे लोग जगह पाएंगे जिन्होंने दुनिया में अपने आप को हक़ के खातिर नीचा कर लिया था। उन्होंने दुनिया में विनम्रता इख्तियार की थी, इसलिए आखिरत में उनका अल्लाह उन्हें सरफराजी अता फरमाएगा। यही वह बात है जिसे हज़रत मसीह ने इन लफ्ज़ों में अता फरमाया, मुबारक है वह जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही में वही दाखिल होंगे। वे औसाफ जो किसी आदमी को जन्नत में ले जाने वाले हैं, उन्हें हासिल करना उस शख्स के लिए मुमकिन होता है जो सब्र करने के लिए तैयार हो। जन्नत वो आला मकाम है जहाँ आदमी की तमाम ख्वाहिशें कामिल तौर पर पूरी होंगी, मगर जन्नत उसी सब इंसान के हिस्से में आएगी जिसने दुनिया में अपनी ख्वाहिशों पर कामिल रोक लगाई हो। जन्नत सब्र की कीमत है और जहन्नम उसके लिए है जो दुनिया की ज़िंदगी में सब्र की मतलूबा कीमत देने के तैयार नहीं हुआ था।